السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب 8 فروری کے انتخابات سے پہلے سہیل وڑائی صاحب جو ہے وہ کہتے تھے کہ جناب بنگلہ دیش ماڈل لانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اب بھی ویسی سوچ پائی جاتی ہے کیا؟ ہائے، اب پوچھیں نا میاں صاحب سے پوچھیں، میاں نواز شریف صاحب سے پوچھیں، میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، چھوٹی حسینہ واجد سے پوچھیں کہ آپ بھی وہ لانا چاہتے ہیں پاکستان میں بنگلہ دیش میں۔ بلکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے، میں نے ایک جگہ یہ ان کا کالم کے کچھ پوائنٹس رکھے ہوئے تھے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پوائنٹس کیا تھے۔ اصل میں نا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے کیا ہو رہا تھا، ہمارے بہت سے صحافی اور تجزیہ کار اسٹیبلشمنٹ سے جن کے رابطے تھے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو جو فیڈ کر رہی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی فیڈ کردہ چیزیں بتا رہے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ یہی بتا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو ہم 25-26 سیٹیں دیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، گرا دیں گے، مار دیں گے، وہ منوان آگے وہی بیانی خبر دے رہے تھے کہ ہماری خبر ہی ہے۔ بات یہ ہے، یہ بات ہم تک بھی پہنچ رہی تھی کہ جو ہے پی ٹی آئی کو 25 سیٹیں دی جائیں گی، لیکن ہم آگے سے یہ کہتے تھے، مطلب جو ہم سے یہ بات کرتا تھا یا ہم اپنے ویلوگز میں کہتے تھے کہ سر گراؤنڈ پہ صورتحال کچھ اور ہے، آپ نہیں روک سکیں گے پی ٹی آئی کو 25 سیٹوں پہ، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی، کیسے آپ کریں گے؟ ہم خبر بنا کے نہیں بتا رہے تھے کہ فرق ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا اور وہ ہر صورت میں ان کو اس تک روکیں گے، ایک ہے کہ آپ کہیں کہ گراؤنڈ کے اوپر حالات ایسے ہیں کہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی 25 سیٹیں لے گی، کیونکہ وہ جی عمران خان جیل میں ہیں، لوگوں کو پتہ ہے اس نے وزیر اعظم نہیں بننا، لوگ نکلیں گے نہیں، لوگ خوف کا شکار ہیں، گاڑیاں نہیں ہوں گی، پیسہ نہیں ہے، ایک بی کیٹیگری کی لیڈرشپ نہیں ہے، کمپین نہیں کی اس دن، یہ آپ یعنی آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ ہم پی ٹی آئی کو 25 سیٹیں لینے دیں گے، آپ اب اس چیز کو لے کے آپ گراؤنڈ کی صورتحال خود بنا کے بتا رہے ہیں کہ میں چیک کیتا ہے یہ 25 تو زیادہ سیٹیں نہیں لینی انہوں نے، یہ فرق ہے نا۔ دوسرا پھر تھے سہیل وڑائی صاحب جیسے لوگ، جن کو جو بتایا گیا وہ بجائے اس کی کہ اس کی مذمت کرتے اور اس کے خلاف بات کرتے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے، غلط ہوا ہے، یہ اس کو پروپیگیٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ بلکہ میں ان کی سہیل وڑائی صاحب کے کالم کے کچھ چیزیں جو اسٹیبلشمنٹ سے منسوب تھیں جو کہ غلط ثابت ہوئیں، اب اسٹیبلشمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے یا یہ لوگ غلط ثابت ہوئے ہیں یا ان کو جنہوں نے بتایا انہوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہے، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ لیکن حماد اظہر صاحب نے نا ذرا سہیل وڑائی صاحب کے بارے میں ایک ٹویٹ کیا۔ حماد اظہر صاحب کہتے ہیں جناب موصوف کے اب تک کے تجزیے الیکشن سے پہلے مقتدرہ تحریک انصاف کے ووٹر کو مایوس کرے، ان کی امید ختم کر دے، مقتدرہ سے کوئی جیت نہیں سکتا کیونکہ ڈنڈا ان کے پاس ہے، نون لیگ الیکشن بآسانی جیت جائے گی، بنگلہ دیش ماڈل آ رہا ہے۔ یہ تھا الیکشن سے پہلے سہیل وڑائی صاحب کا۔ الیکشن کے بعد کیا ہے؟ عوام کچھ ہوش کے ناخن لے کیا کر رہے ہیں، عمران خان کو حکومت دے دیں وہ خود ناکام ہو جائے گا، ساری جماعتوں پر مشتمل ٹیکنوکریٹ حکومت بنا دیں۔ اب آ جائیں جی سہیل وڑائی صاحب نے 7 فروری کو کیا لکھا تھا، یعنی 8 فروری کے انتخابات تھے، بالکل 7 فروری کو سہیل وڑائی صاحب نے کیا لکھا تھا؟ کہتے ہیں کہ جناب فی الحال یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے بعد پاکستان میں بنگلہ دیش کی طرح مستحکم سیاسی حکومت قائم کی جائے گی، اور اسے اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے مقتدرہ لکھا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل مدد حاصل ہوگی، مدد و حمایت حاصل ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد اور حمایت سے 10 سال تک اس کو چلایا جائے گا۔ یعنی سہیل وڑائی صاحب نے یہ بتایا تھا 7 فروری کو کہ 8 فروری کو نون لیگ جیتے گی، نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ بنگلہ دیش ماڈل لائے گی، اور 10 سال تک میاں صاحب کو سپورٹ کرے گی اسٹیبلشمنٹ۔ پھر سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد نے اداروں کی مدد سے اپنے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے، اس کی پیروی کی جائے تاکہ پاکستان بھی معاشی اور سیاسی طور پر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے۔ شروع میں اداروں کا اندازہ تھا کہ اگلی حکومت مخلوط ہوگی جس میں نون لیگ کو وزارت عظمیٰ اور پیپلز پارٹی کو صدارت ملے گی، مگر اب بنگلہ دیش ماڈل اور مستحکم حکومت کے آئیڈیاز کی پیروی کرتے ہوئے مخلوط حکومت نہیں بنے گی، یہ خبر دے رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، جب آپ خبر دیتے ہیں وہ غلط ثابت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ استعمال ہوئے ہیں، یا آپ میں اتنی سینس نہیں ہے کہ آپ استعمال ہو گئے، یا آپ اپنے عقل کا استعمال کریں، جو آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا آپ نے اٹھا کے چھاپ دیا ہے۔ کہتے ہیں جناب مگر اب مخلوط حکومت نہیں بنے گی بلکہ مسلم لیگ نون اور چند چھوٹی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے وفاقی حکومت بنے گی، پیپلز پارٹی وفاق میں پوزیشن میں بیٹھے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ زرداری صاحب مفاہمت کا کوئی نیا کارڈ کھیل کر گیم بدل دیں۔ اداروں کا اندازہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں نون لیگ بآسانی 100 سے 110 نشستیں جبکہ پیپلز پارٹی 50 سے 55 سیٹیں لے گی۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، شہباز شریف بھی وفاق میں ہی اپنے بھائی کی معاونت کریں گے، وہ خاص طور پر مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کار کے فرائض سر انجام دیں گے۔ یہ بھی ان کی غلط ثابت ہوئی ہے خبر، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں تھے، ہیں خود ڈیل کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خود لیٹے ہوئے براہ راست، خود ابھی بھی۔ اور دوسرا انہوں نے اپنے جو پاور اور اٹارنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کا وہ اپنی بیٹی کو دیا ہوا ہے۔ شہباز شریف بیچارے تو
اب نہ 3 میں 13 میں ہیں. اصل تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ڈائریکٹ نواز شریف کر رہے تھے اور مریم نواز کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں. پھر کہتے ہیں جناب پنجاب اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں بھی نون لیگ کے حصے میں آئیں گی. اچھا بلوچستان میں آ گئی نون لیگ کی حکومت. بالکل. بگٹی صاحب کس کے ہیں؟ زرداری صاحب کو ان کو جھولی میں ڈالا گیا ہے, انہوں نے ان کو گود لیا ہے, بیٹا قرار دیا, لیکن وہ بیٹا ان کا نہیں ہے, وہ بیٹا کسی اور کا ہے, سرفراز بگٹی. پھر کہتے ہیں کہ جناب نون لیگ کی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی امیدوار مریم نواز شریف ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے پہلے سے پتا ہوتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہوگی, یہ بات ٹھیک ہے. یہاں پہ آ جائیں, جبکہ کے پی کے میں ابتدائی طور پر تحریک انصاف کی اکثریت ہوگی, مگر بعد ازاں پرویز خٹک یا کسی اور مہربان کا قرعہ نکلے گا, پہلے تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے. اگر اس نے مزاحمتی رویہ اپنایا تو اسے رخصت کر دیا جائے گا. اچھا پی ٹی آئی کا آ گیا علی بن گنڈا پور مزاحمتی, اس نے روش بھی اپنائی ہوئی ہے. لے نا جس پرویز خٹک کی حکومت بنوا رہے تھے سہیل وڑائی صاحب, وہ پرویز خٹک اپنی سیٹیں ہار گئے اور وہ بیچارے آج کل کہیں بھی نہیں ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی آخری ان کا پیراگراف ہے, وہ بڑے امپورٹنٹ ہے, آخری 2 پیراگراف. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے حمایت یافتہ جو آزادی سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں ان کی پہلے ہی بات ہو چکی ہے اور سرکار سے وعدے وعید کر چکے ہیں. سرکار کے حلقے پی ٹی آئی کے اس دعوے کو بھی ماننے پر تیار نہیں کہ 8 فروری کو لوگوں کا اجتحام باہر نکل کے سب سرکاری منصوبے تہے خاک کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد پورے پنجاب میں ایک بڑا اجتماع اور احتجاج دیکھنے میں نہیں آیا. جذباتی بیانات سے روپوش اور بیرون ملک محفوظ مقامات پر بیٹھے لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں. سرکار کا یہ بھی خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو دی گئی سزاؤں کے بعد کہیں احتجاج نہیں ہوا, کہیں لوگ باہر نہیں نکلے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کے حامیوں میں یہ وہ جھوٹا بیانیہ ہے جو سہیل وڑائی صاحب اور باقیوں نے بنایا, یہ بہت جھوٹا بیانیہ ہے. کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کے حامیوں میں جو جنون 2018 کے الیکشن میں نظر آتا تھا وہ اب کہیں نہیں ہے. ان کی رائے ہے کہ پچھلی بار بیرون ملک سے بہت سے پاکستانی ووٹ ڈالنے آئے تھے, اس بار کوئی نہیں آیا, اور پہلے جن لوگوں کا خیال تھا کہ خان آئے گا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی, ان کے خواب بھی ٹوٹ چکے ہیں. ایسے میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیت بھی گئے تو آسانی سے ٹوٹ جائیں گے. اب یہاں 4 جھوٹ ثابت ہوئے ہیں سہیل وڑائی صاحب کے. پہلے یہ جھوٹ ثابت ہوا ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے, بالکل. دوسرا یہ ہے کہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کے لوگ جو جیتیں گے وہ کسی اور جماعت میں شامل ہو جائیں گے, سوائے وسیم قادر لوٹے کے کوئی ایم این اے نہیں بھاگا. اور پھر یہ جو اوورسیز پاکستانی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آئے, اس پر اوورسیز پاکستانیوں نے بڑا سمارٹ کام کیا تھا. اوورسیز پاکستانیوں نے یہ کیا تھا کہ یار میں اگر ٹکٹ لگا کے جاؤں اور میرا اور میری فیملی کے لگیں گے 20 لاکھ روپے, انہوں نے وہ 20 لاکھ روپے یہیں لوگوں کو دیے کہ آپ کمپین چلائیں, بالکل, اور جو ہے وہ آپ لوگوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں پولنگ اسٹیشن پہ لانے کے لیے. انہوں نے اس طرح سے, اور انہوں نے اس بار ٹائم کی انویسٹمنٹ کی اوورسیز پاکستانیوں نے پیسے سے زیادہ. وہ ٹائم کی انویسٹمنٹ کیسے کی کہ وہ روزانہ بیٹھ جاتے تھے کسی پرانے کلاس فیلو کو جو میٹرک میں ان کے ساتھ تھا, جو ایف ایس سی میں ان کے ساتھ تھا, یونیورسٹی میں ان کے ساتھ تھا, کوئی پڑوسی تھا جہاں وہ آبائی گاؤں علاقے وہ پرانے جاننے والے, ان کے نمبر لیے. کئی لوگوں نے 50 سال رابطے کیے ہیں, 50 سال بعد رابطے کیے ہیں اپنے جاننے والوں سے جن کے ساتھ ان کا پرانا تعلق تھا کہ جناب وہ ہم 40-50 سال پہلے کا تعلق, اور میں آپ کو فون کر رہا ہوں آپ نے ووٹ عمران خان کو دینا. یہ کیا اس بار اوورسیز پاکستانیوں نے کنونس کیا, سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی ہے, انہوں نے ٹائم انویسٹ کیا اس بار اوورسیز پاکستانیوں نے. اس کے بعد سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی والے آ بھی گئے تو وہ ٹوٹ جائیں گے. البتہ وفاداروں کا ایک مختصر سا گروپ ضرور موجود رہے گا جو قومی اسمبلی میں شور شرابہ کرتا رہے گا. یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا, پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بن کے ثابت ہے, 2 اکثریت مل گئی اس کو. بالکل. پھر سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ یہاں تک تو سرکاری منصوبوں کی کہانی تھی, اب آئیے ایک صحافی کی حیثیت سے اس تھیوری کا ناقدانہ جائزہ لیں. بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کو عدلیہ مقتدرہ اور لبرل طبقات کی سپورٹ حاصل رہی, جس سے اس نے بنگلہ دیش کی برآمد کو بڑھا دیا. گارمنٹس کی برآمد میں بنگلہ دیش نے نئے ریکارڈ قائم کیے. فی الحال تو نون لیگ اور مقتدرہ میں عمران خان اور تحریک انصاف کو دبانے پر اتفاق ہے, لیکن کل کو کوئی بھی احتجاجی تحریک چل نکلی اور حکومت کو ریلیف دینے پر مجبور ہو گئی تو مقتدرہ کا رد عمل لازمی نفی ہوگا. یہاں بھی انہوں نے جھوٹ بولا کہ کل کو تحریک کوئی آئے گی بنے گی دباؤ پڑے گا, نون لیگ پی ٹی آئی کو ریلیف دے گی. یار خدا کا خوف کرے سہیل وڑائی صاحب, نون لیگ کی اوقات ہے کہ وہ ریلیف دے, اور سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ ریلیف دے گی تو اسٹیبلشمنٹ کا رد عمل منفی ہوگا. نون لیگ کی اوقات, حیثیت, بھائی جو ہونا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے. بالکل. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دراصل پاکستانی مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ اپنی خواہش پر یا مجبوری میں ریاست کے معاملات میں اس قدر اثر پذیر ہو چکی ہے کہ اس کا ریاستی فیصلوں سے باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہے. پھر کہتے ہیں کہ آخر میں عرض ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو الیکشن کے بعد ہی صحیح ریلیف ملے اور ان کے لاکھوں کروڑوں ووٹرز کی نمائندگی بھی پارلیمان میں ہو. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تسی تن لو, ظلم کر لیں, جبر کر لیں, جو کرنا ہے کر لیں, لیکن الیکشن کے بعد نا تھوڑا سا ان کو ریلیف دے دیجیے گا, یعنی بھیک میں چاہیے ان کو ریلیف. اس کے بعد یعنی وہ پہلے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ زبردست کر رہے ہیں, بعد الیکشن کے بعد ان کو ریلیف دے دیجیے گا. پھر کہتے ہیں کہ جناب
تحریک انصاف کو بھی بیرسٹر گور علی کے اعتدال پسند رویے کی پیروی کرتے ہوئے اینٹی آرمی اور اینٹی ریاست بیانی کو ختم کرنا چاہیے. پی ٹی آئی ریاست اور فوج کے اسٹیک ہولڈرز پی ٹی آئی ریاست اور فوج کی اسٹیک ہولڈر ہے. گالیوں، نفرت اور بغاوت کی پالیسیوں سے اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے. بغاوت کامیاب ہو سکتی تو 9 مئی کو ہو جاتی. اب یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے اور ایک معتدل سیاسی جماعت کی طرح کام کیا جائے. نواز شریف اس وقت ملک کے سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں. انہیں مشورہ ہے کہ وہ ماضی کی زیادتیوں کو بھلا کر کھلے دل سے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں. انتقام کے لامتناہی دائرے کو توڑیں، کیونکہ انتقام سے مزید انتقام جنم لیتا ہے. معافی اور امن سے اور مسالے سے امن پیدا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، سہیل وڑائی صاحب نے تو میاں صاحب کو وزیر اعظم بھی بنا دیا تھا، ان کو مشورہ بھی دے دیا تھا کہ آپ تھوڑا سا رحم دلی کریں. تو یہ جناب صورتحال ہے. ان کے بیانیے اسٹیبلشمنٹ سے منسوب بیانیے، دعوے جھوٹ ثابت ہوئے، اور ان کو جو بتایا جاتا تھا یہ بات وہی بیانیے بنا رہے ہوتے تھے. کریڈٹ پاکستان کے لوگوں کو جاتا ہے، پاکستان کے عوام کو جاتا ہے. اور عمران خان یہی کہتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخاب نہیں ہوا تھا، انقلاب آیا تھا، اور پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کی لاج رکھی، بھرم رکھا، اور انہوں نے سارے منصوبوں کو تہس نہس کر دیا. وہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو لیا سے ایم این اے ہیں دوست، وہ جب یہاں پر آئے ہوئے تھے تو بتا رہے تھے کہ خواتین جا کر گھروں کے اندر کمپین کر رہی تھی، اور وہ ایک ایک گھر کے اندر جا کر بتا رہی تھی کہ یہ والا جو نشان ہے، مختلف نشان جو الاٹ کیے گئے تھے، وہ جناب تحریک انصاف کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے، اس کو جا کر ووٹ دینا ہے. اس چیز کا اور یہ جو عوام کے سینٹیمنٹ سے تجزیہ کار یہ بات بھول جاتے ہیں پھر. بس اس وقت ان کو لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ نے پلان بنایا ہے وہ کامیاب ہوگا. لیکن ایک بندوں کا منصوبہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی خفیہ تدبیریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.